آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماسوئے موت اور بڑھاپے ہر بیماری کی ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو نا بڑی ایک لا علاج قسم کی خارش الرجی ہوتی ہے جسم پہ. لا علاج کوئی مرض نہیں ہے، کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کتنی بیماریاں کتنے مسئلے آگے اور آئیں گے، پتہ نہیں قیامت تک جو بھی سلسلہ چلنا ہے کہ آپ کا شوگر لا علاج ہے جی، آپ کا بلڈ پریشر بھی لا علاج ہے، آپ کے تو یا فور گاڈ سیک اس کو اپنی طبیعت اپنا دماغ صحیح کرنا چاہیے. الرجی جو ہے نا یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے. میتھی دانہ اب لوگ بتائیں گے کہ میری کس کی کون سی میری الرجی ٹھیک ہوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو نا بڑی ایک لا علاج قسم کی خارش الرجی ہوتی ہے جسم پہ، ان کے لیے کوئی کچھ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلا جملہ تو آپ اپنا ٹھیک کریں کہ لا علاج کوئی مرض نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ ماسوئے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا ہے. تو میرا خیال ہے ہم تو اب جس دور میں اب بیٹھے ہوئے ہیں آنے والے اور ہم کیا ہے یہ 2025 اینڈ ہو رہا ہے، 2026 سٹارٹ ہو رہا ہے، کیا 2025 ہے نا ابھی، کیا 3025 میں ہم ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. تو کتنی بیماریاں کتنے مسئلے آگے اور آئیں گے، پتہ نہیں قیامت تک جو بھی سلسلہ چلنا ہے. آپ کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماسوئے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا ہے. تو یہ کون ہوتا ہے جس نے یہ مت دے دی لوگوں کو اور کوئی ایسا پھیلا دیا کہ بس یہ بھی مرض لا علاج، وہ بھی لا علاج، یہ بھی لا علاج. اس کا مطلب ہے وہ قرآن کی آیتوں کی نفی کر رہا ہے، وہ حدیثوں کی نفی کر رہا ہے جو آپ کو یہ سوچ دے رہا ہے کہ آپ کا شوگر لا علاج ہے جی، آپ کا بلڈ پریشر بھی لا علاج ہے، آپ کے ہارٹ پرابلم بھی ساری زندگی دوائیاں کھانی ہے آپ کی، مطلب جو اس کے ہتھے چڑھ جائے وہ کہتا ہے لا علاج ہے. تو یا فور گاڈ سے کہ اس کو اپنی طبیعت اپنا دماغ صحیح کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلے تو وہ قرآن کی نفی کر رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے، یہ باعث رحمت ہے مومنین کی. تو اس آیت کو جھٹلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے وہ؟ جھٹلا رہا ہے. اور دوسری بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کالے دانے میں یعنی کلونجی میں ماسوائے موت اور بڑھاپے کی ہر بیماری کی شفا ہے. حدیث یہ ہے کہ کوئی مرض جو ہے وہ لا علاج نہیں. اللہ نے ہر بیماری کے لیے 70 دوائیں نازل فرمائی ہیں. اب 70 سے کیا مراد ہوگا؟ یعنی ایسے ایسے انگریڈینٹس، ایسی ایسی چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے کہ وہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، اور جو وہاں تک چلا گیا پہنچ گیا، جس نے جستجو کی جو وہاں تک چلا گیا، اور وہ صرف آپ کو طب میں ملے گی، طب نبوی میں ملے گی، طب قرآنی میں ملے گی. طب نبوی اور طب قرآنی جو ہے نا یہ واحد اللہ کا ہیلتھ سسٹم ہے، اللہ کا نظام صحت ہے، اور یہ پیورلی نا جی حلال چیزوں پہ بیس کرتا ہے، حرام کی کوئی چیز نہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو خارش اور الرجی ہے یہ کیسے ختم کی جا سکتی؟ الرجی جو ہے نا یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کی سینسٹیوٹی، آپ کی باڈی کے حساسیت اور اس کا نام ہے. اکثریت اس میں جو ہے وہ معدے کے ایشوز ہیں اور اسیڈیٹی تذابیت اور وہ جو گرمی خشکی کا انوائرمنٹ باڈی کے اندر پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ. ادرک، زیرہ اور پودینہ کا قہوہ بہت اچھا ہے اس کے لیے. اور میتھی دانہ جو میتھی ہوتی ہے، میتھی کا دانہ یعنی میتھی کے بیج، 1 چمچ میتھی دانہ لیں، اس کو تھوڑا سا کوٹ کر ان کو دڑا کر لیں، اور اس کو آپ 1.5 گلاس پانی میں ڈال کے چولہے پر رکھ کے اس کو قہوہ بنائیں. جب وہ 1.5 گلاس پانی پکتے ہوئے 1 گلاس رہ جائے تو اسے نیچے اتار لیں، حسب ذائقہ شہد ڈال لیں یا گڑ شکر میں سے کوئی چیز ڈال لیں، اور صبح اس کو خالی پیٹ آپ نے اٹھ کے پینا ہے. اور پھر اس کے فائدے آپ کچھ دن پئیں، آپ کی اب لوگ بتائیں گے کہ میری کس کی کون سی میری الرجی ٹھیک ہوئی. بیسٹ ریمیڈی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پرسنلی میں بھی آپ سے کویشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے، میں اپنی بھی بات کروں گی، مجھے بھی چیزیں بڑی جلدی بھول جاتی ہیں، تو ہمارے لیے بھی کچھ ریکمینڈ کر دیں کہ ہم ایسی کیا انٹیک کریں یا کیا کریں کہ تھوڑی سی چیزیں میموری میں رہیں.
دماغ کو استعمال کیا کریں, میموری فریش رہے گی. ڈاکٹر صاحب کوئی بتائیں تو صحیح, وہ تو استعمال ہوتا ہے لیکن چیزیں نکل جاتی ہیں نا. جو وہ بتایا نا ہم نے, پنجیری بتائی ہاں. ابھی, بادام اور وہ کھجور اور شہد والی, وہ حافظے کے لیے بھی اچھی ہے. سب آپ کریں تو صحیح. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک وہ, اور دوسرا پتہ ہے کیا ہے کہ چیزوں کو ہم نے نا پڑھنا چھوڑ دیا ہے, بک ریڈنگ چھوڑ دی ہے, کتابیں پڑھنا چھوڑ دیے. جب تک ہم کتابیں پڑھتے رہیں, اب میرے پاس آئیں کسی وقت, میں آپ کو اپنی لائبریری دکھاؤں, کتابیں, ان سے دوستی. اب اچھا ان کو پھر آپ اس طرح سے رکھیں, آپ کا دماغ جو ہے, کسی دن اس پہ ایک پروگرام کیجیے گا, میں آپ کو دوں گا کہ انسان کا دماغ سائز میں کتنا ہے. اور آج ہم صرف اس پہ بات پہ چھوڑیں گے لوگوں کو, کہ لوگوں کی جستجو رہے کہ اگلا پوڈ کاسٹ انہوں نے آپ کو یہ دیکھنا ہے, اس کو سننا ہے, انتظار رہے. ٹھیک ہو گیا کہ آپ کا دماغ سائز میں کتنا ہے, انسان کا وزن کتنا ہے. لیکن پوری دنیا کی, سنیے ذرا میری طرف, پوری دنیا کی کتابیں, میگزین, اخبارات, یعنی پوری دنیا میں جو چیزیں انسان کو پرنٹ میٹیریل میں کہیں بھی نظر آتی نا, جس پہ لکھا ہوا ہے, ان ساری کتابوں کو, رسالوں کو, اخباروں کو, جو بھی جہاں ہے ریٹن فارم میں, جو بھی جہاں ہے, ان ساروں کو اکٹھا کر کے کہیں ایک جگہ پہ دنیا کی کوئی لائبریری بنائیں, تو یہ کتنی بڑی لائبریری بنے گی, آپ ذرا سوچئے گا. بہت بڑی. آپ نے بتانا جی کتنی بڑی لائبریری بنے گی, سوچ نہیں سکتے ہم کتنی بڑی ہوگی. لیکن ان ساری چیزوں کو اگر انسان کے اس ہارڈ ڈسک میں رکھا جائے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی یہ جیسے ہم لیتے ہیں نا 60 کوئی 500 GB کی ہم نے کوئی ڈرائیو لی ہے, اور اس میں ہم نے کوئی ڈیٹا 10 GB رکھا ہے, تو وہ شاید ابھی ہلکا سا ریڈ بھی نہیں ہوگا, ہلکا سا وہ گرین سا ادھر نظر آئے گا, باقی پوری خالی ہوگی. اسی طرح سے یہ بھی خالی رہتا ہے. اتنا کمال کا اس نے بنایا. اس کے اوپر ایک آرٹیکل میرا تھا, کسی دور میں لکھا تھا, انسانی دماغ خلیاتی افعال کے تناظر میں, یعنی اس کے جو وہ سیل اور اس کی جو چینجنگ سوئنگ ہوتی ہے اس پہ. اور وہ آرٹیکل نا لکھا نہیں تھا, وہ لکھایا گیا والی پوزیشن تھی. کیا دی رات کو میں سویا ہوا اٹھا, واش روم گیا, باہر آیا, نیند, کوشش کی سونے کی, نیند نہیں آئی. میں دوبارہ گیا واش روم, میں نے وضو کیا, میں نے 2 نفل پڑھے, اس کے بعد کہا چل پھر لیٹتا ہوں, تو نیند نہیں آ رہی تھی. تو ایسی کچھ سوچ شروع ہوئی, اور اس کے بعد میں نے اٹھ کے کوئی چیز ڈھونڈی کہ میں کوئی لکھنا چاہ رہا ہوں کچھ. تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ وہ میرے کسی بچے کا رجسٹر پڑا ہوا تھا, تو وہ جیسے کوئی سائنس کی کاپی نہیں ہوتی, ایک سائڈ لکھا ہوتا ہے, ایک پیج خالی ہوتا ہے, سامنے کوئی تصویریں بنانی ہوئی, پریکٹیکل نوٹ بک ٹائپ کوئی ایسی تھی. تو وہ میرے ہاتھ لگ گئی, وہ پوری لکھی ہوئی تھی.